السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ شب برات کی رات میں وہ کون سے 7 آدمی ہیں جن کے علاوہ تمام مخلوق کی بخشش ہوتی ہے۔ حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پوری مخلوق کو بخش دیتے ہیں، لیکن مشرک اور کینہ رکھنے والا نہیں بخشا جاتا۔ بہقی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ تہبند یا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کی عادت رکھنے والے اور کسی کو ناحق قتل کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب جی آپ کو بتائیں گے کہ وہ 7 آدمی کون سے ہیں جن کی مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے۔ پہلے یہ حدیث آپ کے سامنے جو بیان کی گئی ہے اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شب برات میں حق تعالیٰ جل شانہ اپنی مخلوق کی طرف خاص نظر کرم فرماتے ہیں اور اپنی ساری مخلوق کی بخشش فرما دیتے ہیں، مگر 7 آدمی ایسے بد نصیب بھی ہیں کہ اس بابرکت رات میں بھی ان پر حق تعالیٰ کی نظر عنایت نہیں ہوتی اور وہ مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ اب وہ 7 لوگ کون سے ہیں اس کا ذکر کیا جاتا ہے آپ کے سامنے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا۔ نمبر 2، کینہ رکھنے والا۔ نمبر 3، قطع رحمی کرنے والا۔ نمبر 4، شراب پینے والا۔ نمبر 5، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ نمبر 6، کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ نمبر 7، تہبند یا پاجامہ وغیرہ اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے مناسبت بالسنتا میں ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا ہے: محصول یا رشوت لینے والا، ہاتھ کے خطوط دیکھ کر غیب کی باتیں بتانے والا، جادو کرنے والا، گانے اور لبلبہ سارنگی بجانے والا۔ ہاتھ کے خطوط دیکھنے والا مطلب تھا کہ جو ہم ہاتھوں کی لکیریں چیک کرواتے پھرتے ہیں نا وہ۔ البتہ اگر یہ تمام افراد اپنے ان گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر صدق دل سے یعنی سچے دل سے توبہ کر لیں اور آئندہ ان گناہوں سے باز رہنے کا مصمم ارادہ یعنی پختہ ارادہ کر لیں اور جن بندوں پر زیادتی ہوئی ہے ان سے معافی مانگ لیں تو ان کے بھی یہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اور پھر یہ افراد بھی اس رات میں عبادت و اطاعت اختیار کر سکتے ہیں، خدا کی رحمتوں کے مستحق ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ پہلے وہ معافی مانگ لیں۔ جی کیا الفاظ بولیں کسی میں: ان کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا، رحمت حق بہانہ میں جوید، یعنی حق اللہ کی رحمت بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں لوگ مجھ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور میں انہیں معاف کروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رات کو سوتے میں نے آنکھ کھولی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پر نہ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع یعنی مدینہ منورہ کے قبرستان میں ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عائشہ، کیا تجھے اس بات کا خطرہ گزرا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری باری کی رات ہوتے ہوئے کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ ہاں، مجھے تو یہی خیال گزرا، یعنی یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے یہی خیال گزرا کہ آپ کسی اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں کسی کے پاس نہیں گیا، یہاں بقیع آیا ہوں، یہ دعا کرنے کی رات ہے۔ رات یہاں پر شعبان کی رات کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یقیناً اللہ تعالیٰ جل شانہ ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو قریب والے آسمان کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اب جی بنی کلب جو ہے وہ ایک قبیلے کا نام ہے۔ عرب میں بکریاں پالنے کا عام رواج تھا۔
ہر قبیلے میں بہت سی بکریاں ہوتی تھیں، لیکن قبیلہ بنی کلب میں سب سے زیادہ بکریاں تھیں۔ ان تمام بکریوں کے جسم پر جتنی تعداد میں بال تھے، ان سے کہیں زیادہ تعداد میں حق تعالیٰ شانہ لوگوں کی مغفرت فرماتے تھے۔ کس رات میں؟ شعبان کی 15ویں رات میں، اور جو پیچھے بنی کلب کا گزرا تھا نا، ذکر ہوا تھا، وہ یہی قبیلے کا نام تھا۔ اب ذرا آپ اس بات پر غور کیجئے کہ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، جنہیں شمار کرنا آسان نہیں۔ کیا ہم گن سکتے ہیں؟ نہیں نہ گن سکتے۔ پھر اس کثیر تعداد میں بکریوں کے جسم پر کتنے بے حساب بال ہوں گے۔ ان سے بھی بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو معاف کرنا کیسی زبردست رحمت اور بخشش ہے، اور واقعی ان کی مغفرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ہم لوگ خود اللہ تعالیٰ سے نہ توبہ کرتے ہیں، نہ ہم اس طرف جاتے ہیں کہ ہم نے جو کام کیا ہم ان پہ شرمندگی میں بالکل شرمندگی نہیں ہوتی اپنے گناہوں پر۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں مدینہ منورہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس رات میں قبرستان چلا جائے اور مرحومین کو ایصال ثواب اور ان کے لیے دعائے مغفرت کر آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ کہیں آپ دور جائیں، اپنے قریبی کسی بھی قبرستان جا سکتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کرنے کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، لیکن اس شب میں قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا اور دور دراز کے قبرستان میں سفر کر کے جانا، یہ سب ناجائز اور خلاف شرع باتیں ہیں۔ ان کا کوئی ثبوت نہیں، ان سے گریز کرنا چاہیے، ان سے پرہیز کریں۔ جتنا ثابت اور جس طرح ثابت ہے بس اسی حد تک عمل کرنا چاہیے، اپنے سے اس کو زیادہ نہیں بات کو بڑھا لینا چاہیے۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ، اور ہماری اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔